بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ذیشان ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بکرے میں شرکت کی گنجائش ہے یا نہیں، یعنی جس طرح اونٹ اور گائے وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں اسی طرح بکرے میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو انہیں یہ جو سوال پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی شرکت کے سلسلے میں دو مذہب ہیں، ایک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا مذہب یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کی قربانی کر سکتے ہیں، مثلا نمبر 1 پر اونٹ، اور نمبر 2 اونٹ میں نر اور مادہ، نمبر 2 پر گائے اور بھینس نر و مادہ، اور نمبر 3 پر بکرا نر و مادہ۔ اور ایک چیز پچھلی ویڈیو میں نے عرض نہیں کیا، میں سوچا کہ اسی ویڈیو کے ضمن میں اسے عرض کر دوں کہ جو تیسرے نمبر کے جو جانور ہیں یعنی کہ بکری بکرا وغیرہ، تو اس میں بھیڑ بھیڑا وغیرہ بھی شامل ہے، دمبا شامل ہے۔ تو ان کی عمروں کے سلسلے میں یہ تھا کہ 1 سال مکمل ہونی چاہیے، لیکن دمبا اور بھیڑ کے اندر اگر کوئی 6 مہینے کا ہو، 7 مہینے کا ہو اور 1 سال مکمل نہ ہوا ہو، تو 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑا بھی اگر اتنا فربا اور موٹا ہو کہ اسے 1 سال کے دمبوں اور بھیڑوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو ہم تمیز نہ کر سکیں، فرق نہ کر سکیں، تو ایسے دمبا اور ایسے بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے، بکرا اور بکری میں ایسا نہیں ہو سکتا، گائے اور اونٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بات رہ گئی وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب ہم اصل مقصد پر آتے ہیں کہ جو 3 طرح کے جانور ہیں، تو اونٹ اور گائے کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ ان 2 طرح کے جانوروں میں 7 حصے تک لے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اشکال کا ازالہ کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 7 حصہ ہونا ضروری ہے۔ 7 حصہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 2 آدمی بھی مل کر کرے تو جائز ہے، 3 آدمی بھی مل کر کرے تو جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو گائے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بکرے وغیرہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، بکرے کی قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی، ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگی، جبکہ امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک بکرے کی قربانی گھر کے تمام افراد کے طرف سے جائز ہے، چاہے وہ 7 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 15 ہو، سب کی طرف سے جائز ہے۔ اور ان کی دلیل ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ تو ہم اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا ہے، تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کی طرف سے کی۔ تو آپ ہی بتائیں کہ کیا ایک قربانی کرنے سے تمام امت مسلمہ کی طرف سے قربانی ہوگی؟ یہ آپ کا بھی مسلک ہے کہ یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک تمام امت مسلمہ کی طرف سے، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنی جانب سے کی، لیکن ثواب میں ان تمام کو شریک رکھا۔ تو اس گھر والی حدیث میں کہ اہل خانہ کی طرف سے بھی جو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ قربانی اپنی جانب سے کی، اور اس کے ثواب میں تمام گھر والوں کو شریک رکھا۔ تو امام ابو حنیفہ یہی مطلب لیتے ہیں اس حدیث کا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے نیت کی ہے، تو وہ ثواب میں شرکت ہے، نہ کہ حصے میں شرکت۔
یہاں پر شرکت جز میں نہیں ہے بلکہ شرکت ثواب میں ہے۔ لہذا علماء احناف اور ہمارے نزدیک ایک بکرے کی قربانی ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگی، اس میں دوسرے فرد شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ثواب میں پورے گھر والے شریک ہوں گے لیکن ایک ہی فرد کی طرف سے وہ جائز ہوگی، اور بڑے جانور جو ہیں ان میں 7 افراد زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جتنے بھی افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔